یہ جو رمضان کو شہادت ہوئی یہ کسی عام بندے کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ نبی کے وسیع نبی کے داماد اہل سنت کے چوتھے خلیفہ شیعوں کے پہلے امام کی شہادت ہوئی۔ آج قتل علی کی وجہ سامنے آ جائے گی۔ ہمارے لیے تو عام شہادت نہیں ہوئی، ہمارا تو سب کچھ علی ہے، ہم تو قتل علی کے گھر تک جائیں گے۔ تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے، قتل حسین کا پیش یزید کر دیا جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ پیچھے سازش کہاں سے تھی۔ بالکل قتل علی پہ بھی یہی ہوا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے، تم سارا سال کہتے ہو شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا نا، ہر دن تم مناتے ہو۔ ایک دن مسجد کے لاؤڈ سپیکر کر تم بتاؤ کہ تم علی کو صحابی مانتے ہو، جو ممبر پر علی کو گالی دے اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ رہی بات کہ شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو سنو، جو سچے صحابی کو کافر کہتے ہیں وہ خود کافر ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، کم از کم علی کے قتل کی مزاحمت تو کرو۔ زیادہ پیچھے نہیں جاتے، کچھ ماہ پہلے نیوزی لینڈ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ ہوئی۔ پوری دنیا نے آواز اٹھائی، اس لیے نہیں کہ نمازیوں پر فائرنگ ہوئی بلکہ اس لیے کہ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ ہوئی۔ نیوزی لینڈ کے صدر نے مسلمانوں کے دروازے جا کر کہا سوری، معذرت، کہ اس کا تعلق مجھ سے تھا اس لیے سوری کی۔ اب رمضان میں اپنی مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کر کے بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس سے ہے، قاتل سے ہے یا علی سے ہے؟ جب بھی کوئی قتل ہوا سب سے پہلے پوچھتے ہیں جو قتل ہوا اس کی دشمنی کس سے تھی؟ آؤ یہاں سے شروع کرتے ہیں، علی کی دشمنی کس سے ہے؟ یہ بھی سوال اکثر کرتے ہیں، قتل ہونے سے پہلے اس کی آخری لڑائی کس سے ہوئی؟ قاتل خود بخود پکڑے جائیں گے، ہم نے تو صرف نامزد کرنے ہیں، ہمارا 12واں آ کے ان سے انتقام لے گا۔ آئیں تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ علی کی آخری لڑائیاں کن سے ہوئی؟ تاریخ بھی کہتی ہے کہ علی کے قاتل کو نہ ڈھونڈ، کیونکہ علی کی آخری لڑائیاں کافروں سے نہیں مسلمانوں سے ہوئی۔ علی کی آخری لڑائی جنگ صفین میں ہوئی۔ لو اب قاتل ڈھونڈنا آسان ہو گیا، اب بتاؤ صفین کس کے ساتھ تھی؟ اب خود ڈھونڈ لو کہ علی کے مقابلے کون آیا یا کون آئی تھی۔ ابھی تو تمہارے لیے قاتل ڈھونڈنا میں نے آسان کر دیا۔ مولا کو پتا تھا مسجد میں میرا قاتل ہے، مولا آتے ہی اسے نماز کی دعوت دی اور کہا الٹا نہ سویا کرو، شیطان کی یہ عادت ہے، اور اپنے کام کو سر انجام دو۔ وہ کوئی یہودی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، نام بھی اس کا مسلمانوں کے نام جیسا تھا، تبھی تو مسجد میں آیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو، یہ ہے میرے مولا علی کا قاتل، جس نے مولا علی کو ضرب لگائی۔ سب جانتے ہوئے اس لیے مسجد آ جاتے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہ خدا ہے، اس لیے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں۔ دنیا ماہ رمضان کو مبارکیں دیتی ہے، ایک دوسرے کو مبارک دیتے وقت سوچ لیا کرو یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے۔ میرا سلام ان شیعوں کی، میرا سلام ان بہنوں اور بیٹیوں کو جو عید کو سادگی سے مناتی ہیں، جو عید کو سادگی سے گزارتی ہیں۔ عید پہ کیا بلکہ سیدوں کی 2 عیدیں تھی، دونوں کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ زینب باپ کا امامہ اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے پر مسلم کے بیٹے ذبح ہوتے رہے۔ رمضان اس کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دیا۔ کوشش کیا کرو ان 3 دنوں کو محرم کے دنوں کی طرح گزارا کرو، اور جب عید آئے کالے کپڑے پہنا کرو۔ ایک بندہ امام جعفر صادق کے دروازے پہ گیا، دروازے کو دستک دی، دروازے کے اندر سے امام جب آئے نہ تو بندہ دیکھ حیران ہو کے کہتا ہے مولا ہر ایک کے پاس اتنے نئے کپڑے ہیں، جتنا بندہ غریب ہو وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتا۔ عید پہ آپ نے کالے کپڑے پہنے۔ امام فرماتے ہیں ان مسلمانوں نے ہماری عیدیں کھا لی، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کالے کپڑے پہنے تھے۔ اگر علی کے قاتل پہ لعنت بیجنی ہے تو مکمل بیجا کرو، یہ تو کرائے کے قاتل تھے، اس کے پیچھے والے پہ لعنت بیجا کرو، اس کی سرپرستی پہ لعنت بیجا کرو، اس کے بیجنے والے پہ لعنت بیجا کرو، یہ سب سازش سے ہوا تھا۔ ہم ایسی ہی خوبصورت باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔